شاہد صاحب آج آپ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، اس پہ بھی میں آتا ہوں، آپ ابھی وہیں سے آ رہے ہیں، لیکن جو آج سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی اور شہباز شریف صاحب سے جا کے وہ ملے، کیا کچھ وہاں پہ بات چیت ہوئی، کتنی سیاست ڈسکس ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی کہ میں آپ کو کوئی ایسی خبر دے سکوں یا جو آف دا ریکارڈ انہوں نے نہیں بتائی ہو، لیکن جو میں نے دیکھا وہ پارلیمانی پارٹی کو انہوں نے بریف کیا کہ بنیادی طور پہ ملاقات جو تھی وہ صوبے کے امن و امان کے حوالے سے تھی، جو اسپیشلی تیرا کا جو تیرا میں جبری طور پہ لوگوں کو بے دخل کیا گیا، اور جو وفاقی حکومت نے پہلا سینہ چھوڑ کے بڑکے ماری کہ جی ہم نکال رہے ہیں، آپریشن ہوگا، یہ وہ خواجہ آصف سب کی تقریر آن ریکارڈ پڑی ہیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹلی جب لوگ نیچے آ گئے پھر مکر گئے تو اسی معاملے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ دیکھیں یہ لیبارٹری نہیں ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اور خیبر پختونخوا کی عوام پچھلے 25-30 سال سے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اس وار اگینسٹ ٹیرر میں، جو پرائی جنگ تھی جس سے ہمارے صوبے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ امریکہ نے اٹیک افغانستان کے اوپر کیا تھا 9/11 کے بعد، اور سارا جو ملبہ تھا، سارا گند جو تھا وہ ہماری قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا کی عوام نے، وہاں پہ پولیس نے، سیکورٹی فورسز نے 80,000 سے زیادہ جانیں وہاں پہ لوگوں نے قربان کی امن کی خاطر۔ تو اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی کہ جی جب تک صوبائی حکومت کو آپ ان بورڈ نہیں لیں گے، جب تک صوبائی حکومت کے ساتھ اس کے اوپر سیریس ٹاکس نہیں ہوں گے، تب تک اگر آپ 1000 آپریشن اور بھی کر لیں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ لوگوں کی پالیسی جو ہے یہ پالیسی غلط ہے۔ اور یہ تو ہے، لیکن یہ جو عمران خان صاحب کی قید ہے، جو سیاست ہے، ان سے ملاقات کا معاملہ، کوئی ریکویسٹ کی وزیر اعظم صاحب سے؟ دوسرا اس میں جو ہمارے صوبے کے واجب الادا پیسے دینے وفاق نے، ابھی ہم نے 4 ارب روپے تیرا کے جو متاثرین ہیں ان کی جو وہاں سے اترے، ان کی جو تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے تھے ایز اے گورنمنٹ پروونشل، وہ پیسے انہوں نے مانگے کہ جی ہمارے جو شیئر جو ہیں NHP میں ہیں، مختلف سیکٹرز میں ہیں، یا جو فاٹا کے انضمام کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا ایکس فاٹا کی عوام کے ساتھ کہ وہ پیسے دی جائے، تو اسی کے اوپر وہ میٹنگ تھی۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محفل لگی ہو اور عمران خان صاحب کا ذکر نہ ہوا، کچھ نہ کچھ ذکر تو ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہوگا، لیکن ان کو بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ابھی نہیں بتایا۔ تو میری ملاقات نہیں ہوئی، تو جا کے میں ان سے پوچھوں گا تو پھر وہ مجھے ایکچوئل بتائیں گے چیزیں۔ چلیں کچھ چیزیں تو ہمیں بھی پتہ چلی ہیں کہ وہاں پہ خان صاحب کا ذکر تو ہوا ہے، جس طرح شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ میٹنگ ہو اور عمران خان صاحب کا ذکر نہ ہو۔ ابھی سینس انہوں نے دونوں طرف سے خود نہیں بتایا گیا تو ہم بھی اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن جو اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی دباؤ پڑ رہا ہے؟ بالکل اس کا دباؤ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2.5 مہینوں سے زیادہ ایک عرصہ ہو گیا تھا، ہمارے اپوزیشن لیڈرز جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں عمران خان صاحب نے نامزد کیے تھے ان کو وہ نہیں نوٹیفائی کر رہے تھے، لیکن جب کراچی میں اسٹریٹ موومنٹ جس طریقے سے ہوئی، میں وہ مناظر آپ کو ادھر الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، جس طرح کراچی اور سندھ کی عوام نکلی، جس طریقے سے انہوں نے عوام ویلکم کیا، پیار محبت دی، تو عوام جب نکلتی ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ اور اسٹریٹ موومنٹ پھر خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھی، لاہور میں آپ نے دیکھا، گو کہ لاہور میں غیر جمہوری طریقے سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا، وہاں کی پولیس نے، انتظامیہ نے، حکومت نے، بڑی بدتمیزیاں، بہت سی چیزیں ہوئی، لیکن باوجود اس کے لاہوری ہے۔ اور ہم بار بار کہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جب لاہور جاگتا ہے تو پورا پاکستان جاگ جاتا ہے، لاہور تھوڑا سا ہلا، کراچی اٹھ گیا، خیبر پختونخوا اٹھ گیا، اور انشاءاللہ دوبارہ۔ اور کل خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی؟ ابھی تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اور ابھی فی الحال تو آج جو ہماری پارلیمانی پارٹی تھی اس میں ہم نے 8 تاریخ کو جو پروٹیسٹ تھا وہ ڈسکس کیا، اور ملاقات کا میں کوئی ابھی آپ کو اس لیے نہیں پریڈکٹ کر سکتا کیونکہ یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، اور مجھے اچھا ویسے میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں اور ناظرین کے ساتھ بھی ایک چیز شیئر کرتے ہیں۔ مجھے پچھلے ہفتے وفاقی کابینہ میں بیٹھی ہوئی ایک شخصیت نے، جو شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ منگل والے دن ہم ملاقات کروا دیں گے۔ انہوں نے پوچھ کے بتانا ہوتا ہے، ان بیچاروں کے کوئی اوقات نہیں، فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں، یہ کوئی الیکٹڈ حکومت تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی مضبوط فیصلے لے سکتی ہے یا آزاد فیصلے لے سکتی ہے یا ان کے پاس کوئی اختیار ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف بیمار ہوئے تھے جیل میں، مریم نواز کو الاؤ کیا گیا تھا ملاقات کے لیے، اور جب وہ بیمار ہوئے، گو کہ پتہ نہیں وہ بیمار تھے یا نہیں تھے، لیکن پھر وہ لندن مفرور ہو گئے، تو جب بھی بیماری کا، حالانکہ ان کے اوپر تو سارے انہوں نے لوٹ کسوٹ کی تھی، پاکستان کو لوٹا تھا، عمران خان صاحب کے اوپر سارے پولیٹیکل کیسز ہیں، وہ تو عدالتوں سے باعزت بری ہو گئے میاں صاحب، اب تو آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ کون سے عدالتوں سے؟ پاکستان کی عدالت، پتہ نہیں ہے، اتنا کنٹمپٹ آف کورٹ مجھے آپ کرا دے اس کو۔ چلیں ویسے آپ آگے چلیں، چلے آگے چلیں۔
تو اچھا یہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے میاں صاحب کی صحت کا ذکر کیا، لیکن خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تحفظات ہیں، آپ لوگوں پہ بھی یہ تنقید ہو رہی ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ ملاقات کروائی جائے، ان کی صحت کے حوالے سے خدشات ہیں، اس کے بعد آپ لوگ بالکل خاموش ہو گئے، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ابھی یہ تو ریاست کی قید میں ہے، عمران خان صاحب کو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے، یہی لوگ ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کا ہمیں پتہ ہے، عمران خان صاحب نے ٹویٹس میں بھی بتایا ہے، اپنے ویڈیو پیغامات میں بھی بتایا کہ میرا ذمہ دار کون ہے اگر مجھے کوئی نقصان پہنچا۔ اس دن جب پولیٹیکل کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی صاحب نے ان کو پوری پولیٹیکل کمیٹی کو آن بورڈ لیا اور انہوں نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی احتجاج کا، مذاکرات کا یہ اختیار عمران خان صاحب نے مجھے دیا ہے، تو میں جو فیصلہ کروں گا وہ آپ سب کو ماننا ہوگا، کیونکہ یہ 8 فروری کی جو کال ہے یہ تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی ہمیں آن بورڈ لیا کہ وہ کیسے کریں گے، شٹر ڈاؤن ہوگا، پہیہ جام ہوگا اور لوگوں کو پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے، ہم کوئی راستے نہیں بلاک کریں گے، نہ کوئی ہم لوگ جمع کریں گے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے، دکاندار جو ہے وہ دکان بند کر دے، ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بند کر دے، جو بھی ہے ایک دن عمران خان صاحب کے لیے ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ ایک دن کے لیے آپ تمام کاروبار، تمام سب کچھ جو ہے والنٹیئرلی آپ روک دے، کیونکہ اگر ہم بند کریں گے پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہمارے اوپر ان چیزوں کی پھر یہ تنقید کریں گے کہ یہ بند کرنا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ایز اے نیشن اس میں ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے۔ اچھا 8 فروری کے حوالے سے آج کوئی پارلیمانی پارٹی کا جو آپ کا اجلاس تھا جس میں ابھی آپ شرکت کر کے آ رہے ہیں، کوئی فیصلہ ہوا اور کون سے فیصلے ہوئے وہاں پہ؟ اس میں مینلی ہمارا آرٹ ہی فوکس تھا اور اس کے علاوہ جو ڈسکس ہوا کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے اس پہ بھی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم یا ان کی جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کے جو روٹین میں چیک اپ کرتے ہیں وہ ڈاکٹرز کی ٹیم بنے، وہ انویسٹیگیشن بھی کرے اور پھر ٹریٹمنٹ بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جی دیکھیں عمران خان صاحب کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی میں بیمار ہوں یا مجھے کوئی زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ وہ کرکٹ ہر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میدان میں اگر آپ کو کوئی بڑا میچ چل رہا ہو، جیسے ورلڈ کپ کا فائنل ہو، سیمی فائنل ہو اور کھلاڑی کو انجری ہو جاتی ہے لیکن وہ انجری چھپا کے رکھتا ہے، وہ نہیں بتاتا کیونکہ اس نے میچ جیتنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب اگر بیمار بھی ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں زیادہ کچھ بیمار ہوں۔ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان تک ایکسیس بھی دی جائے تاکہ انویسٹیگیشن بھی ہو اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو، کیونکہ ٹریٹمنٹ بڑی ضروری ہے۔ ہاں اگر کہہ دے کہ جہاں وہ بیمار ہے تو واٹ نیکسٹ، پھر ان کی ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ کوئی عام قیدی تو نہیں ہے۔ عام قیدی بھی اگر بیمار ہو اس کو بھی وہ سہولیات میسر ہونی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں سابقہ اس ملک کے اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے وہ سربراہ ہیں۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے اس کو دوبارہ پرائم منسٹر منتخب کیا، گو کہ وہ فارم 47 کے ذریعے ہمارے مینڈیٹ کو جو ہے وہ چوری کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے تمام چیزیں جو ہے وہ لیگل کر دی۔ مبینہ طور پہ اسپتال لایا جا رہا تھا، بیرسٹر عقیل صاحب نے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کسی سورس سے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، کیا آپ لوگوں کو پتا تھا کہ خان صاحب کو اسپتال لایا گیا؟ نہیں، ہم نے جب اسد اللہ صاحب کا وہ سنا ویلاگ، اس کے بعد ہمیں پتا چلا، اور اس سے پہلے منسٹر یہ خود ہی دیکھے اتنے جھوٹے ہیں، دن کی روشنی میں جھوٹ بولتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ کیا اس سے پہلے ان کے منسٹرز نے یہ نہیں کہا کہ جی کچھ نہیں ہوا، نہیں لایا گیا؟ اب تردیدیں آئی ان کی، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اتاتارا نے وہ کیا کنفرم کیا، ان کی دیگر منسٹر نے کنفرم کیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی پتا ہو۔